عراقی تنظیم حشد الشعبی کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ان کے تمام یونٹس سیکورٹی اداروں اور مقامی اداروں کے ساتھ مل کر لاکھوں زائرین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پوری طرح چوکس ہیں۔ حشد الشعبی کے کمانڈر میجر جنرل علی الحمدانی نے اربعین کے اجتماعات کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی تیاریوں کے مکمل ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اربعین سیکورٹی پلان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے اور زائرین کے لیے بہترین سیکورٹی اور سروس کے حالات فراہم کرنے کے لیے کربلائے معلیٰ، مشرق فرات کے علاقے کے صوبوں اور دیگر سیکورٹی اداروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ مشرق فرات کے آپریشنل کمانڈر نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ اربعین سیکورٹی پلان جدید آلات اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر مبنی ہے، جس میں ڈرون اور تھرمل کیمرے شامل ہیں، اور حشد الشعبی کے یونٹس کو وسیع پیمانے پر تعینات کیا گیا ہے تاکہ کربلا میں داخل ہونے والے لاکھوں زائرین کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یمن نے سعودی عرب کی خام تیل کی پائپ لائنوں پر بڑے پیمانے پر ڈرون حملے کرنے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے آج ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے کئی ڈرونز نے جمبو بندرگاہ تک تیل پہنچانے والی ایسٹ ویسٹ آئل پائپ لائنوں، حساس مقامات اور اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ یہ حملہ سعودی ڈرونز کی جانب سے یمنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے جواب میں کیا گیا۔ پینٹاگون نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جو اس سے پہلے بیان کی جاتی رہی ہے۔ امریکی محکمہ جنگ پینٹاگون نے ایران کے خلاف جاری جنگ سے متعلق امریکی فوجیوں کے جانی نقصانات کی تازہ ترین رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 18 امریکی فوجی ہلاک جبکہ 624 زخمی ہو چکے ہیں۔ پینٹاگون کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ہلاک ہونے والے فوجیوں میں 11 کا تعلق امریکی آرمی، 6 کا امریکی ایئر فورس اور 1 کا امریکی بحریہ سے ہے۔ اسی طرح زخمی اہلکاروں میں 661 آرمی، 86 نیوی، 58 ایئر فورس اور 19 میرین کور سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض میڈیا کے مطابق پینٹاگون اس وقت بھی ہلاک اور زخمی ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد کم ظاہر کر رہا ہے۔ ادھر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان جنرل حسین محبی نے کہا ہے کہ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کرنے کے بعد سے امریکہ کے 200 سے زائد فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق تازہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں کے انسانی اور عسکری اثرات پہلے سے زیادہ سنگین ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ خطے میں کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت عدل و انصاف نے پلوں، اسپتالوں، اسکولوں اور دیگر غیر فوجی مراکز پر حملوں کو انسان دوستانہ بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیا ہے۔ ادھر امریکہ کے اندر بھی بہت سے قانونی ماہرین، پروفیسروں، عسکری تجزیہ نگاروں اور میڈیا نے بنیادی ڈھانچوں اور تنصیبات پر حملے کو امریکی ساکھ کے لیے تباہ کن قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت عدل و انصاف نے کہا ہے کہ بنیادی ڈھانچوں اور تنصیبات پر حملے عالمی اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی اور جنگی جرائم کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ملکی اور بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پر ان حملوں کے مرتکبین اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی چارہ جوئی اور تاوان کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ بین الاقوامی انسانی قانون کے سب سے اہم اصولوں میں سے ایک ریاستوں کو فوجی مقاصد اور شہری تنصیبات اور افراد کے درمیان فرق کو واضح کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ جنیوا کنونشنز کے اضافی پروٹوکول 1 میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ حملے صرف فوجی مقاصد کے لیے کیے جائیں اور شہری تنصیبات اور اموال پر حملے اس وقت تک ممنوع ہیں جب تک کہ وہ فوجی کارروائیوں کے لیے استعمال نہ کیے جا رہے ہوں اور اس سے براہ راست فوجی فائدہ حاصل نہ کیا جا رہا ہو۔ بصورت دیگر اس قسم کے حملے غیر قانونی ہیں اور اس کا جنیوا کنونشن کے ایڈیشنل پروٹوکول 1 کے آرٹیکل 51 اور 52 میں واضح طور پر ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے آئین کے آرٹیکل 8 میں آیا ہے کہ بعض حالات میں شہری تنصیبات یا اموال پر جان بوجھ کر حملے بھی جنگی جرم کے
زمرے میں آتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں اقوام متحدہ، ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بارہا خبردار کیا ہے کہ بجلی، پانی، اسپتالوں، بندرگاہوں اور دیگر اہم انفراسٹرکچر پر حملے عام شہریوں کی زندگی پر فوری اور طویل مدتی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ افغانستان، عراق، شام اور غزہ کی جنگوں کے تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ انفراسٹرکچر کی تباہی و بربادی فوج سے زیادہ عام لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کرتی ہے۔ جب بجلی چلی جاتی ہے تو اسپتال کے کام متاثر ہوتے ہیں، جب پانی کی سپلائی کو نقصان پہنچتا ہے تو صحت کا بحران پیدا ہو جاتا ہے، اور جب پل تباہ ہو جاتے ہیں تو خوراک، ادویات اور امدادی سامان کی نقل و حمل مشکل سے دوچار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بین الاقوامی انسانی قانون نے اس قسم کے بنیادی ڈھانچے کو خصوصی تحفظ دیا ہے اور ان پر حملوں کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس طرح کے نقطہ نظر کے مخالفت صرف امریکہ سے باہر تک محدود نہیں ہے، بلکہ خود امریکہ کے اندر بھی بہت سے قانونی ماہرین، پروفیسرز، عسکری تجزیہ نگار اور میڈیا کے ارکان نے اس طرح کے طریقہ کار کے قانونی اور اخلاقی مضمرات سے خبردار کرتے ہوئے عالمی سطح پر اسے امریکہ کے ساتھ متاثر ہونے اور امریکہ کے لیے اسے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کے قوانین کو نظر انداز کرنا یا اس کی دھجیاں اڑانا نہ صرف امریکہ کی بین الاقوامی قانونی حیثیت کو نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ دوسری حکومتوں کو بھی انہی قوانین کو نظر انداز کرنے کی ترغیب دلا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کھلے عام نہ صرف ایران کے بنیادی انفراسٹرکچر کو حملوں کا نشانہ بنانے کے احکامات جاری کیے ہیں، بلکہ انہوں نے ایران کے تہذیبی اثاثوں اور سویلین ڈھانچے کو تباہ کرنے کی مسلسل دھمکیاں بھی دی ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید مجتبی خامنئی نے جہاد و مزاحمت کو امریکہ اور صہیونی دشمن کے مقابلے کا واحد راستہ قرار دیتے ہوئے حزب اللہ لبنان کو سامراج کے خلاف حریت پسندوں کی جد و جہد کا رول ماڈل قرار دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکریٹری جنرل اور وفادار اور بہادر مجاہدین کی جانب سے اعلان بیعت و وفاداری کے لیے لکھے گئے خط کے جواب میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید مجتبی حسینی خامنئی نے صہیونی دشمن کے خلاف جنگ میں حزب اللہ کے کردار اور عالمی سامراجی طاقتوں کے ظلم سے رہائی حاصل کرنے کی غرض سے دنیا بھر کی حریت پسند اقوام کے لیے اسے ایک رول ماڈل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجاہدین لبنان کی حمایت پر مبنی ایران کی اسٹریٹجک پالیسی پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خط میں واضح کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے لبنان کی عرضی سالمیت کے تحفظ اور صہیونی حکومت کے مکمل اور غیر مشروط انخلا کو جار امریکہ کی مسلط کردہ جنگ کے خاتمے سے متعلق MOU کی اولین شرط قرار دیا ہے۔ آیت اللہ سید مجتبی حسینی خامنئی کے خط میں آیا ہے کہ آج جب دنیا کی قومیں امریکی حکومت اور جرائم پیشہ اور کھیتیوں اور نسلوں کو تباہ کرنے والے صہیونیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکی ہے تو جہاد اور مزاحمت کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید مجتبی حسینی خامنئی کے خط میں آیا ہے کہ ایران نے بھی اسلامی انقلاب کے رہبر معظم اور شہید امام سید علی خامنئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی پالیسی کے مطابق مظلوم اور بااقتدار مجاہدین کے دفاع کو اپنی اسٹریٹجک پالیسی کا حصہ قرار دے رکھا ہے اور لبنان کی عرضی سالمیت کا تحفظ اور صہیونی حکومت کی جارحیت کا مکمل اور غیر مشروط خاتمہ جار امریکہ کے ساتھ مسلط کردہ جنگ کے خاتمے کے معاہدے کی پہلی شرط کے طور پر رکھا گیا ہے۔ واضح ہے کہ حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے اپنی تنظیم کے جوانوں اور مجاہدین کی جانب سے لکھے گئے ایک خط میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید مجتبی خامنئی سے بیعت اور وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم پوری قوت اور عزم کے ساتھ آپ کی طرف بیعت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ خط میں آیا ہے کہ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اسی وقار کے راستے پر آگے بڑھتے رہیں گے جس طرح ہم امام خامنئی کی قیادت میں آگے کی جانب گامزن تھے۔ ٹرمپ سے نتن یاہو کی ملاقات سے قبل امریکہ مبصرین نے وائٹ ہاؤس اور کانگریس میں صہیونی وزیر اعظم کی موجودہ پوزیشن کو انتہائی پست قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں کوئی بھی شخص انہیں پسند نہیں کرتا۔ ادھر 600 سے زائد سابق سینئر صہیونی حکام نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک خط بھیجا ہے جس میں انہیں نتن یاہو کی انتہا پسندانہ پالیسیوں اور مغربی کنارے میں آباد کاروں کے تشدد میں اضافے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔
عبرانی زبان میں شائع ہونے والے اخبار معاریب کے تجزیہ نگار شلوم و شامیر کے مطابق نیتن یاہو کے لیے واشنگٹن کا ماحول ماضی کے مقابلے میں کافی تبدیل ہو گیا ہے اور انہیں پہلے کی طرح حمایت حاصل نہیں ہے۔ مضمون نگار نے نیتن یاہو کے حالیہ دورے کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر سے ملاقات کا جنون اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس کے سینئر ارکان میں آنے والی تبدیلیوں سے بالکل بے خبر ہیں۔ امریکہ میں مقیم اسرائیلی صحافی نے مزید کہا کہ کانگریس کے وسط مدتی انتخابات کے پیش نظر امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ عہدیداروں کے نظریات میں آنے والی یہ تبدیلیاں مستقبل میں اسرائیل کے لیے سیاسی طور پر خطرناک واقع ہوں گی۔ تجزیہ نگار کے مطابق موجودہ صورتحال نے اسرائیل امریکہ تعلقات کو اب تک کی کم ترین سطح پر پہنچا دیا ہے۔ یہ کہنا کوئی مبالغہ آرائی نہیں کہ نیتن یاہو اسرائیل کے لیے ایک ناکام، مایوس کن اور پریشان کن کابینہ کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، جو سب کے لیے بے چینی اور اعصابی تناؤ کا باعث ہے۔ روزنامہ معاریب کے تجزیہ نگار نے وائٹ ہاؤس کے انتہائی سینئر یہودی رکن کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ آج وائٹ ہاؤس میں ایک بھی اعلیٰ اہلکار ایسا نہیں ہے جو نیتن یاہو کی حمایت کرتا ہو یا ان کے لیے مثبت خیالات کا حامل ہو۔ شامیر کے مطابق ٹرمپ کے ساتھ نیتن یاہو کی ممکنہ ملاقات کے بارے میں واشنگٹن میں سینئر اور تجربہ کار مبصرین کے رد عمل اور تجزیوں کا خلاصہ ایک جملے میں کیا جا سکتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں کوئی بھی نیتن یاہو کا انتظار نہیں کر رہا۔ ادھر بنجامن نیتن یاہو کے دورہ واشنگٹن کے موقع پر تقریباً 600 سابق سینئر صہیونی عہدیداروں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے وزیر اعظم نیتن یاہو کی پالیسیوں اور مغربی کنارے میں آباد کاروں کے پرتشدد واقعات میں اضافے کے بارے میں خبردار کیا ہے اور امریکی صدر سے اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے ذاتی مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی شہر سیئٹل میں فوڈ فیسٹیول کے دوران فائرنگ کے نتیجے متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق فائرنگ کا واقعہ اتوار کی شام سیئٹل سینٹر میں پیش آیا، جہاں بائٹ آف سیئٹل فوڈ فیسٹیول جاری تھا۔ واقعے کے بعد پولیس نے شہریوں کو علاقے سے دور رہنے کی ہدایت کر دی۔ فائرنگ کے بعد زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ہاربر ویو میڈیکل سینٹر کی ترجمان نے بتایا کہ جن زخمیوں کو اسپتال لایا گیا ہے ان میں ایک کم عمر بچہ، 23 سالہ نوجوان اور 2 خواتین شامل ہیں۔ 2 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ بعض ذرائع نے مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ امریکہ کے ایک خبررساں ادارے نے خبر دی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اعلیٰ امریکی فوجی کمانڈر نے آبنائے ہرمز کے گرد بمباری کی کارروائی روکنے کی سفارش کی ہے۔ ایکسیوس نے اتوار کے روز 2 ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے پینٹاگون، جوائنٹ چیفز اور وائٹ ہاؤس کو سفارشات پیش کی ہیں۔ آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ امریکی ملٹری سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر نے زور دے کر کہا کہ آبنائے ہرمز کے علاقے میں 2 ہفتوں کے حملوں نے ایران کی بحری جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو نمایاں طور پر کمزور کر دیا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا، کوپر نے نشاندہی کی کہ بمباری کے مقرر کردہ اہداف زیادہ تر ختم ہو چکے ہیں۔ آرٹیکل میں مزید ذکر ہے کہ سینٹ کوم کے کمانڈر نے کہا کہ ممکنہ اگلا قدم امریکی فوج کے مقرر کردہ 20% اہداف کو ختم کرنے کے لیے بڑی جنگی کارروائیوں کو دوبارہ شروع کرنا ہوگا، لیکن حملہ نہیں کیا گیا۔ تاہم خبر میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے زور دیا کہ بڑی جنگی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے کے فیصلے کے بغیر گزشتہ 2 ہفتوں کی بمباری جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایکسیوس نے کہا کہ دیگر مشیروں کے ساتھ ساتھ کوپر کی سفارش صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جمعے کو ایران کے خلاف امریکی حملوں کو روکنے کے فیصلے پر اثر انداز ہوئی ہے۔ ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے اتوار کے روز خبر دی کہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق ملک امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کر رہا ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ اس نے بحیرہ کیسپیئن میں روس اور ایران کے درمیان فوجی سامان کی ترسیل کے لیے استعمال ہونے والے بحری جہازوں پر حملے کیے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے ہفتے کے روز بتایا کہ یوکرینی افواج نے وسطی روس میں یکاترین برگ میں ایک لاجسٹک سینٹر پر بھی حملہ کیا۔ یہ حملے ایسے وقت ہوئے جب یوکرین روس کی جنگی صلاحیتیں کمزور کرنے کے لیے اسے رسد کی فراہمی کے تسلسل میں خلل ڈالنے کی کوششیں تیز کر رہا ہے۔
ایرانی وزارت خارجہ نے یوکرین کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے بحیرہ کیسپیئن میں ایرانی تجارتی بحری جہاز کو نشانہ بنایا. انہوں نے اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا. وزارت نے کہا کہ حملے میں ایک ملاح ہلاک جبکہ ایک زخمی ہوا ہے. ایران کا کہنا ہے کہ اس نے روس اور یوکرین کے تنازع میں کبھی مداخلت نہیں کی. تہران نے یوکرین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کیف جنگ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے اتوار کے روز بتایا کہ انہوں نے کرائمیا میں توانائی اور فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا. ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مقامات روس کی ایندھن بھرنے اور ڈرون کنٹرول کرنے کی کوششوں کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے. روس نے 2014 میں کرائمیا کو یک طرفہ طور پر اپنے ساتھ ملا لیا. فرانس اور اسپین کے جنگلات میں لگی آگ نے 3 لاکھ سے زائد افراد کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا ہے. ہفتے کے روز مشرقی اسپین میں ایک شخص ہلاک ہو گیا. زیادہ درجہ حرارت اور خشک موسم نے یورپ کے مختلف حصوں میں آگ کو ہوا دی ہے. فرانسیسی وزیر اعظم سیباسٹین لیکورنو نے ہفتے کے روز سوشل میڈیا پر لکھا کہ اس وقت ملک بھر میں تقریباً 30 مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے. ہفتے کے روز فرانسیسی حکام نے مزید 55,000 لوگوں کو انخلاء کا حکم دیا، جس سے ملک میں نقل مکانی پر مجبور افراد کی کل تعداد کم از کم 2.5 لاکھ ہو گئی. فرانس کے جنوب مغربی علاقے جیرونڈے میں جنگل کی آگ جزیرہ نما کیپ فیرٹ کے ارد گرد پھیل رہی ہے، جو بورڈو کے قریب ایک تفریحی علاقہ ہے. فرانس کے وزیر داخلہ لورنٹ نونیز نے اتوار کو سوشل میڈیا پر لکھا کہ 42,000 ہیکٹر اراضی جل گئی ہے. اسپین میں دارالحکومت میڈرڈ کے آس پاس کے علاقوں میں حکومت کی جانب سے جمعرات کو قومی ایمرجنسی کے اعلان کے بعد سے آگ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں. مسلسل کوششوں کے باوجود آگ پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے. ایسوسی ایٹڈ پریس کا کہنا ہے کہ وسطی اسپین میں تقریباً 70,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. مشرقی علاقے ویلنسیا میں حکام کا کہنا ہے کہ مقامی جنگل میں لگنے والی آگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا. یوکرین میں پیدا ہونے والے ایک سومو پہلوان نے سہ افریقی حتمی مقابلے میں غالب رہنے کے بعد جولائی کے گرینڈ ٹورنامنٹ میں اپنے کیریئر کی تیسری ٹاپ ڈویژن چیمپئن شپ جیت لی ہے. سیکی واقعے کے تیسرے سب سے بڑے رینک پر فائز آؤ نیشیکی وسطی جاپان کے ناگویا میں 15 روزہ ٹورنامنٹ کے آخری دن 2 شکستوں کے ساتھ سب سے آگے تھے. ساتھ ہی سیکی واقعے آتامی فوجی اور اوزکی کا دوسرا سب سے بڑا درجہ رکھنے والے کریشیما 3 شکستوں کے ساتھ ان کے بعد تھے.